بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیًا و مسلما اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، بہت سارے ساتھیوں نے بعض تقریروں میں یہ بات سنی ہوگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ مجھے ہند سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ بعض لوگ اسی بات کو اس طرح کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان سے علم کی خوشبو آ رہی ہے، اور شاید اسی بات کی طرف منسوب کرتے ہوئے علامہ اقبال نے بھی ایک شعر کہا تھا، امیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ یہ علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ انہوں نے اسی بات کو بنیاد بنا کر یہ شعر کہا ہوگا۔ اب جب ہم اس بات کو حدیث میں تلاش کرتے ہیں، حدیث کا جو مستند ذخیرہ ہے اس میں تلاش کرتے ہیں، تو یہ بات کہیں بھی مستند ذخیرہ احادیث میں نہیں ملتی ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں اور نہ کسی ضعیف حدیث میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہو کہ مجھے ہندوستان سے علم کی خوشبو آ رہی ہے یا محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پورا ذخیرہ احادیث کنگال لیا جائے، ہمیں یہ بات نہیں ملے گی۔ اور افسوس تو تب ہوتا ہے کہ جب ہمارے بہت سارے ساتھی یہ بات، یعنی علماء حضرات، یہ بات بڑے بڑے اسٹیجوں سے بیان کرتے ہیں، اور المیہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ تو اس حدیث کو یہ بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے حضور کو بھی ہندوستان سے اتنا تعلق تھا، اور کہیں نہ کہیں وہ دیش بھکتی ثابت کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو محب وطن ثابت کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ذہن و دماغ میں رہنی چاہیے کہ کسی بھی بات کو حضور کی طرف نسبت کرنے سے پہلے تحقیق ضروری ہے، ورنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بہت سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی جان بوجھ کر میری طرف کوئی غلط بات منسوب کرے گا، یعنی میری حدیث کہہ کر وہ بات بیان کرے گا، حالانکہ وہ بات خلاف واقعہ ہوگی، جھوٹی ہوگی، تو وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح جب کوئی 15 اگست وغیرہ کا موقع آتا ہے تو بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی ایک حدیث کے الفاظ سے روایت بیان کرنے لگتے ہیں، حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس بات کو حضور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حضور کے الفاظ نہیں ہیں۔ وطن سے انسان کو محبت ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے جس جگہ انسان کی پیدائش ہوئی ہو، جہاں وہ پروان چڑھا ہو، جہاں اس کے آبا و اجداد رہتے ہوئے آئے ہوں، تو اس جگہ سے، اس علاقے سے انسان کو فطری طور پر لگاؤ اور تعلق ہوتا ہے۔ لیکن حضور کی طرف یہ بات منسوب نہیں کرنی چاہیے کہ حضور نے یہ بات کہی تھی کہ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا یہ دونوں باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی ہے۔ البتہ جب ہم ذخیرہ احادیث میں اس طرح کا مضمون تلاش کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کچھ باتیں ملتی ہیں جو حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر المستدرک علی الصحیحین میں ایک بات موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین ہوا سرزمین ہندوستان میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہیں پر اتارے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں جنت کا خوشبودار پودا لگایا۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جو مستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک روایت اور بھی ملتی ہے جس کا ترجمہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، لوگوں میں دو بہترین وادیاں ہیں، ایک مکہ والی اور دوسری ہند میں موجود وادی، جس میں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، جس میں یہ خوشبو ہے جس سے تم معطر ہوتے ہو۔ اس طرح کی بات بیان کی جاتی ہے، اور یہ حدیث کے بعض ذخیروں میں موجود ہے۔ لیکن پہلی جو دو باتیں ذکر کی گئی جن کو لوگ حضور کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان باتوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ہم جب بھی کوئی بات بیان کریں اور بطور خاص حدیث کے حوالے سے بیان کریں تو ہمیں تحقیق کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ روایت حضور کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور حدیث سمجھتے ہوئے بیان کرتے رہیں اور اس کا حضور سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔